بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ ناجائز طریقے سے کمانے والا، حرام کمائی کمانے والے آدمی کے پاس کھانا کھانا، اس کی دعوت کو قبول کرنا یا اس کے دیے ہوئے ہدیوں کو قبول کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ فقہاء کرام ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ مال حرام کے درمیان، ہم کو پہنچنے تک درمیان میں اگر واسطہ آ جائے تو مال جو ہے جائز ہو جاتا ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی سود کے ذریعے یا کسی بھی ناجائز طریقے سے کوئی چیز، پیسہ جو ہے کماتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ہدیتاً، شرعی طور پہ جو جائز طریقے ہوتے ہیں، ہبہ یا ہدیہ یا کچھ بھی اس طرح، یا دعوت کے ذریعے کسی کو کھلا دیتا ہے، تو بعد میں وہ جس کو بھی دے گا، یا دعوت کھلائے گا یا ہدیہ دے گا یا تحفہ دے گا یا ہبہ کر دے گا، عطیہ کے طور پہ جو ہے عطا کر دے گا، تو اس کے لیے یہ چیز جائز ہو جائے گی۔ جس نے کمایا تھا، جو اصل میں واسطہ ہے، اس مال کو ناجائز طریقے سے جس نے کمایا، اس کے لیے تو وہ چیز حرام ہے، لیکن آگے جس کو وہ دے رہا ہے، کیونکہ وہ درمیان میں واسطہ بن گیا ہے، اب وہ آگے جس کو دے رہا ہے اس کے لیے وہ جائز ہو جائے گا۔ تو واسطہ مال کو حلال کر دیتا ہے، اور اس کی مثال جو ہے بیان کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسا کہ ارشاد فرمایا، سماعون للکذب اکالون للسحت، یہود کے متعلق، کہ یہ جھوٹ کو سننے والے ہیں اور حرام کو کھانے والے ہیں۔ یہ حرام کھانے والے جو یہودی ہیں، کیونکہ ناجائز طریقے سے ان کے کاروبار ہوتے تھے، اکثر جو ہے سودی کاروبار کرنے میں یہودی سب سے آگے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کی صفت بیان کی کہ یہ حرام کھانے والے ہیں۔ لیکن یہ حرام طریقے سے پیسے کمانے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے پاس اپنے زرع کو رہن رکھ کر اس کے بدلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے قرضہ لیا۔ اور اسی طرح امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اہل کتاب سے جزیہ کو لینے کو جائز کہا ہے۔ جو جزیہ لیا جاتا ہے اہل کتاب سے، وہ حالانکہ یہ ثابت ہے کہ اکثر پیسہ اہل کتاب کا یا تو شراب کے ذریعے یا خنزیر کے ذریعے یا پھر جو ہے ربا اور سود کے ذریعے ان کا حاصل ہوتا ہے، لیکن کیونکہ درمیان میں وہ واسطہ بن گئے ہیں، اب اس کے بعد ان سے جو ٹیکس کے طور پہ جو جزیہ شریعت اسلامیہ میں مقرر ہے، وہ اہل کتاب سے جو ہے لینا اللہ رب العزت نے مباح قرار دیا ہے۔ کیونکہ درمیان میں وہ اہل کتاب جو ہے واسطہ بن گئے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے، جو آدمی ناجائز طریقے سے پیسہ کماتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پیسہ وارثوں کے لیے وراثت میں چھوڑ کے جاتا ہے، تو کیا ان کے لیے حلال ہو گیا یا نہیں؟ تو بالاتفاق فقہاء کرام کہتے ہیں کہ ان کے لیے وہ پیسہ جائز ہوگا، اگرچہ کہ جس نے کمایا اس کے لیے وہ حرام تھا، اور اس کے بعد وہ آگے جو لوگوں کو دے رہا ہے وہ بھی اس کے لیے گناہ ہے، وہ اس کے لیے تو گناہ ہی گناہ ہے، حرام ہی حرام ہے اور آگ ہی آگ ہے، لیکن کیونکہ درمیان میں وہ واسطہ بن گیا ہے اور سارا گناہ وہ اب اس کے اوپر یعنی لد گیا ہے، اور آگے جو لوگ لے رہے ہیں ان کے لیے وہ جائز ہو جاتا ہے۔ اور اس کو جو ہے مزید واضح کرنے والی ایک روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی ایسا پڑوسی ہے جو ربا کا کاروبار کرتا ہے اور علی الاعلان کرتا ہے اور ہم اس کو جانتے ہیں، تو اگر وہ دعوت دے تو کیا ہم اس کے پاس کھانا کھائیں یا نہ کھائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کی دعوت کو قبول کرو، اس کی جو کھانے کا جو فائدہ ہے، المہنہ لکم والوزر علیہ، کھانے کا جو فائدہ ہے، اس کا جو مزہ ہے، اس سے تم فائدہ اٹھاؤ، گناہ سارا اس کے اوپر ہوگا۔
تو یہ دلائل کی روشنی میں مال جائز تو ہو جاتا ہے، یہ ہدیہ بھی اگر وہ دے تو وہ بھی جو ہے درست ہو جاتا ہے اور جائز تو ہوتا ہے، لیکن یہ جواز کے علاوہ ایک بات ہے، پیسے کا جائز ہو جانا الگ چیز ہے، اور اس کے علاوہ اور یعنی معاشرے کو سدھارنے والی جو فکر ہوتی ہے یہ الگ چیز ہے۔ اس کے لیے بھی آدمی کو جد و جہد کرنا چاہیے۔ اگر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ ہم اس کے دیے ہوئے تحفے کو قبول نہیں کریں گے یا اس کی دی ہوئی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، تو اس کو جو ہے یہ احساس ہوگا کہ میرا مال جو میں ناجائز طریقے سے کماتا ہوں، اس کی وجہ سے یہ آدمی پرہیز کرتا ہے۔ یہ اگر آپ اس کے ذریعے اس کو احساس دلا سکتے ہیں، آپ جو ہے اس طرح ذریعہ بن سکتے ہیں اس کے مال حرام اور حرام ذریعوں سے پیسہ کمانے سے اس کو روکنے کا جو ہے آپ ذریعہ بن سکتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ یہ ضرور کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک بات ہوئی۔ دوسرا احتیاط یہ ہے کہ اگر آپ کو بعینی ہی معلوم ہو کہ یہی وہ شے ہے جس نے ناجائز طریقے سے کہیں سے جو ہے حاصل کیا ہے، کمایا ہے، تو اگر وہ من و عن وہی چیز آپ کو لا کے تحفے میں دے رہا ہے تو ایسی چیز کو آپ قبول نہ کریں، یہی بہتر ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔